کہتے ہیں کہ گاڑی کے پیچھے کچھ فاصلے تک کتے بھونکتے اور دوڑتے رہتے ہیں، نہ ہی آپ سے گاڑی چھیننا چاہتے ہیں، نہ گاڑی میں بیٹھنا چاہتے ہیں، اور نہ ان کو گاڑی چلانی آتی ہے۔ غور کیجئے کہ زندگی کے سفر میں بھی کچھ لوگ بنا کسی مقصد کے آپ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے جب آپ اپنی منزل پر رواں دواں ہوں اور لوگ آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں تو ان سے الجھنے کے بجائے اپنی منزل کی طرف متوجہ رہیں۔ یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانے کی گردش اور دنوں کی سختی سے میں کبھی دل شکستہ اور رنجیدہ نہیں ہوا، مگر ایک بار ضرور ملال ہوا جب میرے پاؤں میں جوتی نہ تھی اور نہ خریدنے کو جیب میں پیسہ تھا۔ میں حیران و پریشان کوفے کی جامع مسجد میں جا نکلا، دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ بس میں نے اپنے پاؤں کی سلامتی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ننگے پاؤں رہنا ہی غنیمت سمجھا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے پاس تو ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی اور وہ کسی کا خواب ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی سے پوچھا گیا کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، تو انہوں نے فرمایا، نمبر 1، جب بچے کی عمر 10 سال سے زیادہ ہو جائے تو اس کو نامحرموں اور ایروں غیروں میں نہ بیٹھنے دو۔ نمبر 2، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق کی تعلیم دے۔ نمبر 3، اگر تجھے بدی سے محبت ہے تو اس سے زیادہ لاڈ پیار نہ کر۔ نمبر 4، بچے کو استاد کا ادب سکھاؤ اور اس کو استاد کی سختی سہنے کی عادت ڈالو۔ نمبر 5، بچے کی تمام ضرورتیں خود پوری کرو اور اس کو ایسے عمدہ طریقے سے رکھو کہ وہ دوسروں کی طرف نہ دیکھے۔ نمبر 6، شروع میں پڑھاتے وقت بچے کی تعریف اور شاباش سے اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ جب وہ اس طرف راغب ہو جائے تو اس کو اچھے اور برے کی تمیز سکھانے کی کوشش کرو اور ضرورت پڑے تو سختی بھی کرو۔ نمبر 7، بچے کو دستکاری یعنی ہنر سکھاؤ۔ اگر وہ ہنر مند ہوگا تو برے دنوں میں بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنے ہنر سے کام لے گا۔ اور نمبر 8، بچوں پر کڑی نگرانی رکھیں اور بروں کی صحبت میں نہ بیٹھنے دیں، کیونکہ جیسی صحبت ہوگی آدمی بھی ویسا ہی بن جائے گا۔ اسی طرح کے مزید واقعات معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شمر کون تھا اور اس نے اہل بیت پر کون سے ظلم کیے تھے۔ ناظرین، جب واقعہ کربلا پیش آیا اور حضرت امام حسین اپنے اہل بیت اور جانثاروں کے ساتھ میدان کربلا میں اترے تو یزید کے لشکر میں شامل ایک بدبخت شخص شمر بھی تھا جس نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دیں۔ شمر ہی وہ شخص تھا جس نے حضرت امام حسین کے زخمی جسم پر آخری وار کر کے آپ کو شہید کیا۔ وہ اہل بیت پر حملے، معصوم بچوں کو پیاسا رکھنے اور خواتین کو قیدی بنانے جیسے ظلم میں پیش رہا، یہاں تک کہ اس نے حضرت امام زین العابدین کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا تاکہ اہل بیت کی نسل باقی رہے۔ اسی طرح کے مزید واقعات اور معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں حمزہ نامی ایک غریب لڑکا رہتا تھا۔ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ حمزہ نہایت ایماندار اور محنتی تھا اور ہمیشہ سچ بولتا تھا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ ایک دن وہ بازار جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک تھیلا پڑا ہوا نظر آیا۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو تھیلے میں بہت سی رقم تھی۔ حمزہ چونکا کیونکہ یہ تو بہت بڑی دولت تھی جو اس کی زندگی بدل سکتی تھی، لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ دولت
میری نہیں ہے، کسی اور کی امانت ہے، اگر میں یہ رکھ لوں تو یہ چوری ہوگی۔ حمزہ تھیلا لے کر قریبی تھانے پہنچا اور پولیس کو دے دیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک امیر تاجر تھانے پہنچا جو بہت پریشان تھا کیونکہ وہ اپنے پیسے کھو بیٹھا تھا۔ جب پولیس نے اسے تھیلا دکھایا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ تاجر نے حمزہ کو دیکھا اور حیران ہوا کہ ایک غریب لڑکے نے اتنی ایمانداری دکھائی۔ اس نے حمزہ کو انعام میں کچھ پیسے دینا چاہے، لیکن حمزہ نے کہا بہت شکریہ، میں نے جو کیا وہ میرا فرض تھا، مجھے انعام کی ضرورت نہیں۔ تاجر اس کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے حمزہ کو اپنے کاروبار میں نوکری دے دی۔ کچھ عرصے میں حمزہ کی محنت، دیانتداری اور سچائی رنگ لائی اور وہ ایک کامیاب اور خوشحال انسان بن گیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ سچائی اور ایمانداری کبھی ضائع نہیں جاتی، وقت کے ساتھ اس کا انعام ضرور ملتا ہے۔ اسی طرح کے مزید واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کامیابی کے راز۔ ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیں کامیابی صرف پیسہ یا شہرت نہیں بلکہ کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ یہ ہیں کامیابی کے 5 راز۔ نمبر 1، نیت کو خالص کریں۔ جو بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، کہ اگر نیت سچی ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ نمبر 2، محنت اور صبر۔ کامیابی راتوں رات کبھی نہیں ملتی، محنت کریں، صبر کریں، اللہ بہترین صلہ دیتا ہے۔ نمبر 3، وقت کی قدر کریں۔ وقت اللہ کی نعمت ہے، اسے ضائع نہ کریں، اس کا بہترین استعمال کریں۔ نمبر 4، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ کامیاب وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرے۔ دعا کریں، دعا لیں، کیونکہ یہی اصل خزانہ ہے۔ نمبر 5، اللہ سے جڑے رہیں۔ توبہ، شکر اور دعا زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور خواتین کے لیے خاص پیغام، اپنے گھر کو جنت بنانے کی نیت کریں، کیونکہ گھر کا سکون عورت کے رویے سے جڑا ہوتا ہے، اس لیے نرم لہجہ اپنائیں۔ بچوں کی تربیت کو عبادت سمجھیں، کیونکہ اچھی نسل کی بنیاد ماؤں کی گود سے پڑتی ہے۔ اپنے شوہر کا دل جیتیں، محبت، احترام اور صبر سے، یہی آپ کی کامیابی ہے۔ علم اور دین سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، خود بھی سنوریں اور دوسروں کو بھی سنواریں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہیں، کیونکہ خوشی ہو یا غم، اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہی بہترین ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کی تکلیف کے لیے کافی ہے۔ کامیابی کا سفر سب کے لیے الگ ہو سکتا ہے، مگر اگر اللہ ساتھ دے تو منزل ضرور ملتی ہے۔ یا اللہ، ہمیں وہ کامیابی عطا فرما جو تجھے راضی کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح کی باتیں، مزید واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے کامیاب لوگوں کی کچھ عادات کی۔ تو آپ کو جو بھی ان میں سے عادت اچھی لگتی ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نمبر 1، وہ توجہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نمبر 2، انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ لوگ انہیں پسند کریں گے یا نہیں، بس وہ حق پر قائم رہتے ہیں۔ نمبر 3، وہ پہچان لیتے ہیں کہ کون دکھاوا کر رہا ہے اور اس سے زیادہ توقعات وابستہ نہیں کرتے۔ نمبر 4، وہ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے حالات سے مطمئن ہوتے ہیں اور خیالی دنیا کے پیچھے نہیں دوڑتے۔ نمبر 5، وہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں۔ نمبر 6، انہیں زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ قناعت پسند ہوتے ہیں۔ نمبر 7، چھوٹی باتوں پر دل برداشتہ نہیں ہوتے اور عالی ظرف اور کشادہ حوصلے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 8، تکلفاً نہ حد سے زیادہ عاجز بنتے ہیں اور نہ خود پسندی کا دکھاوا کرتے ہیں۔ نمبر 9، وہ اپنے رویے میں مستقل مزاج ہوتے ہیں اور نمبر 10، وہ خود بھی ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں جن کی وہ دوسروں کو تلقین کرتے ہیں۔ اسی طرح کی مزید باتیں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔
ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ بہن جب میکے آتی ہے تو صرف چائے یا روٹی کے لیے نہیں، بلکہ وہ تو ماں کی گود، باپ کی آواز اور بھائیوں کے پیار کو محسوس کرنے آتی ہے۔ بہن کے آنے پر اگر تمہیں صرف خرچہ دکھائی دیتا ہے تو تم نے رشتوں کی قیمت کبھی محسوس ہی نہیں کی۔ جب بہن اپنے میکے آتی ہے تو وہ صرف اپنی ماں کو نہیں بلکہ خود کو بھی ڈھونڈنے آتی ہے۔ بہن جب میکے آتی ہے تو وہ مہمان نہیں ہوتی، وہ تو اپنی ٹوٹی ہوئی ہنسی، بکھرے ہوئے خواب اور دل کا بوجھ لے کر آتی ہے۔ ایک بہن ماں باپ کی ممتا، بھائیوں کی چاہت اور گھر کی رونق لے کر آتی ہے۔ اسے تانے نہیں، تھوڑا سا سکون دیا کرو۔ وقت نے اسے بیٹی سے بیوی اور پھر بیوی سے ماں بنا دیا، پر جب وہ میکے آتی ہے تو وہ صرف بہن بن کر آتی ہے۔ مت بھولو، وہی بہن ہے جس نے تمہارے لیے اپنی پسند کی چیز بھی چھوڑ دی تھی۔ آج جب وہ گھر آئے تو اسے خالی دل سے مت لوٹاؤ۔ بہن کی مسکراہٹ کے پیچھے کئی چھپی ہوئی قربانیاں ہوتی ہیں۔ خدا را اس کے چہرے پر مسکراہٹ سے۔ اس طرح کی مزید اچھی باتیں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت سڑک پر رکی ہوئی بس کے قریب ایک آدمی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، معاف کیجیے جناب، میں ایک چھوٹا سا سروے کر رہی ہوں، کیا میں آپ سے کچھ سوال کر سکتی ہوں؟ آدمی، جی بالکل۔ عورت، فرض کریں آپ بس میں بیٹھے ہیں اور ایک خاتون بس میں سوار ہوئی اور اس کے پاس سیٹ دستیاب نہیں ہے، تو کیا اس کے لیے آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیں گے؟ آدمی کہتا ہے، نہیں۔ اس عورت نے اپنے پاس موجود پیپر پر نظر دوڑاتے ہوئے بے ادب کے خانے پر ٹک کرتے ہوئے دوسرا سوال کیا، اگر بس میں سوار خاتون حاملہ ہو تو کیا آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیتے؟ آدمی پھر کہتا ہے، نہیں۔ اب کی بار خود غرض پر ٹک کرتے ہوئے اگلا سوال کرتی ہے، اور اگر وہ خاتون جو بس میں سوار ہوئی وہ ایک بزرگ خاتون ہو تو کیا آپ اسے اپنی سیٹ دے دیں گے؟ آدمی کہتا ہے، نہیں۔ عورت غصے سے، تم ایک نہایت خود غرض اور بے حس آدمی ہو جس کو خواتین کا بڑے اور ضعیف افراد کے آداب بھی نہیں سکھائے گئے۔ یہ کہتے ہوئے عورت آگے چلی گئی۔ پاس کھڑے دوسرا آدمی جو یہ بات چیت سن رہا تھا اس بندے سے پوچھتا ہے کہ اس عورت نے تمہیں اتنی باتیں سنائیں، تم نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ یہ عورت اپنی چھوٹی سوچ اور آدھی معلومات کی بنا پر سروے کر کے لوگوں کا کردار طے کرتی پھر رہی ہے۔ اگر یہ مجھ سے سیٹ نہ چھوڑنے کی وجہ پوچھتی تو میں اسے بتاتا کہ میں اس بس کا ڈرائیور ہوں۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم ادھوری معلومات سے ہی دوسروں کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا، یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز، کہانیاں اور معلومات کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔